مکہ کی وادی میں ایک ایسا نور پیدا ہوا جس کی کرن نے پورے جزیرہ عرب کی زندگی بدل دی۔ عام الفیل کے سال ایک بیٹی کے گھر ایک بیٹے نے جنم لیا، اس کا نام محمد رکھا گیا۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ آپ رحم مادر میں تھے جب وہ وفات پا گئے۔ یہ حقیقت آپ کی زندگی کے آغاز میں یتیمی کا غم لیے ہوئے تھی۔ کئی برس بعد جب آپ ننھے تھے، آپ کی والدہ حضرت آمنہ بھی دنیا سے چل بسیں۔ اس وقت آپ تقریباً 6 سال کے یا اس کے آس پاس کے تھے۔ پھر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کی نگہداشت سنبھالی اور آپ بچپن کا ایک حصہ ان کے ساتھ گزارے۔ چند برس بعد جب آپ 8 سال کے قریب پہنچے تو دادا کی وفات ہوئی اور پھر آپ کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے آپ کی کفالت قبول کی۔ اس طرح آپ نے بچپن کی دہلیز میں خاندان کے سرپرستوں کے زیر سایہ مضبوط کردار سیکھا۔ بچپن سے ہی آپ کی فطرت میں سچائی اور آسانی نمایاں تھی۔ لوگ آپ کو امین اور صادق کہہ کر پکارتے تھے، جس کا مطلب تھا کہ آپ کا مزاج سچا اور بھروسے کے لائق تھا۔ جوانی میں آپ نے تجارت کے سفر کیے، نمائندہ امانت بنے اور شام و حجاز کے راستوں پر انصاف اور ایمانداری کے ساتھ کاروبار کیا۔ اسی دور میں آپ کی آنکھوں میں ایک خاموش روحانیت بھی نظر آتی تھی۔ ایک نیک، عاجز اور باوقار خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی سچائی اور پاکیزگی کو پہچانا اور آپ سے شادی کی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی زندگی میں سہارا اور احترام کا مقام پیدا کیا۔ وہ پہلی حمایتی اور اولین مومن بھی تھیں۔ ایک شام جب آپ غار حرا میں کوہ نور پر تنہائی میں عبادت میں مشغول تھے تو اللہ کی طرف سے پہلا پیغام نازل ہوا۔ فرشتہ رحمت جبرائیل آئے اور آپ کو حکم الہامی کی بابت آگاہ کیا۔ یوں نبوت کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کی توحید، اخلاق حسنہ، عدل اور انسانیت کی تعلیم پھیلانی شروع کی۔ آپ کی دعوت نے معاشرے کے بڑے اور طاقتور طبقات کو چیلنج کیا۔ ظلم اور بت پرستی کی روایات کے خلاف کھڑے ہونے پر آپ اور آپ کے ماننے والوں پر سخت مظالم ہوئے۔ کئی ساتھیوں کو جلاوطنی، تنگ دلی اور تشدد کا سامنا کرنا پڑا، مگر آپ نے تحمل، صبر اور حکمت سے کام لیا اور لوگوں کو نرم دلی سے راستہ دکھانے کی کوشش جاری رکھی۔ جب حالات مزید کشیدہ ہو گئے تو اللہ کے حکم سے آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے روانہ ہوئے۔ مدینہ نے آپ کو قبول کیا۔ وہاں آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی اور ایک نیا سماجی اور اخلاقی نظام قائم کیا۔ بھائی چارہ، عدل اور قانون معاشرت جس میں ہر فرد کو جگہ ملی۔ مہر و شفقت، انصاف اور رواداری کی بنیادوں پر ایک جامعہ اسلامی نے شکل اختیار کی۔ زندگی میں کئی امتحانات بھی آئے۔ لڑائیاں، محاصرہ اور سازشیں سامنے آئیں۔ بدر کی فتح، احد کا امتحان، خندق کا استحکام، خیبر کی فتوحات اور دیگر واقعات نے امت کو آزمائشوں سے گزارا۔ ہر موقع پر آپ نے ایسی مثالیں دیں جن سے انسانیت کو منزل ایمان کا علم ملا۔ رحم، بردباری، جنگ کے بعد معافی، غلاموں اور عورتوں کے حقوق کا تحفظ، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، یہ سب آپ کے کردار کا حصہ تھیں۔ آپ کی ذاتی زندگی بے حد سادہ تھی۔ گھر کا بستر سادہ، کھانا عموماً روٹی اور کھجور، مگر دل بڑا، ہمدردی بے حد۔ آپ نے ہمیشہ لوگوں کو ان کے حقوق یاد دلائے، مظلوم کا ساتھ دیا اور اپنی سیرت میں عمل اور قول کا وہ امتزاج دکھایا جو لاکھوں دلوں کو اپنی طرف کھینچتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ عمر کے آخری دور میں آپ نے حج وداع ادا کیا اور امت کو اہم نصیحتیں دیں۔ غدیر خم کے مقام پر ایک موقع آیا جب آپ نے اپنے نزدیک ترین ساتھیوں اور امت کے سامنے حضرت علی کا ایک خاص مرتبہ بیان فرمایا اور لوگوں پر یہ بات رہ گئی کہ آپ نے اپنی قوم کو کون سی راہ دکھائی۔ کچھ عرصہ بعد آپ بیمار ہوئے۔ بیماری کے ایام میں بھی آپ کی فکر امت کم نہ ہوئی۔ لوگوں کی رہنمائی اور دین کی حفاظت آپ کی اولین ترجیح رہی۔ پھر اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلایا۔ آپ نے دنیا کو وہ قیمتی امر چھوڑ کر رخصت فرمایا جو ہماری رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ آپ کی سیرت، آپ کا اخلاق اور آپ کی تعلیمات جو ہزاروں برس تک انسانوں کے لیے روشنی کا سبب بنی۔
آپ کو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر آرام دیا گیا۔